چھت پڑے گی، یہ ہوں اور بڑی کمزور ہوں تو پھر اس پر جو چھت پڑے گی وہ گر کے ٹوٹ جائے گی، بن نہیں سکے گی۔ 5 چیزیں جب معاشرے میں موجود ہوں گی تو یہ معاشرہ اسلام کی چھت سہار سکتا ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں، پہلی چیز تو ایسی ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی چیز بھی نہیں، کلمہ تو یقیناً سارے ہم مسلمان ہیں۔ اگر یہ کمزور ہوں گی یا ان کا وجود مٹ جائے گا کہ ایک بہت بڑا طبقہ نماز چھوڑ گیا ہے، بہت بڑا طبقہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، بہت بڑا طبقہ حج نہیں کر رہا ہے، جو 15-20 لاکھ نظر آ رہے ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، لیکن جن پہ حج فرض ہے ان کو سامنے رکھو تو بہت تھوڑے ہیں۔ جن پر حج فرض ہے ان کی نسبت سے یہ بہت تھوڑے ہیں۔ جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان میں دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ جن پر نماز فرض ہے اس میں نہ پڑھنے والے بے شمار ہیں۔ اب یہ معاشرہ موجود ہو اور اس پر کوئی شخص یہ کہے کہ میں چھت ڈالوں گا اور میں اسلام کو نافذ کر دوں گا، تو یہ ہو نہیں سکے گا۔ اسلام صفات کا نام ہے، حکومتیں صفات نہیں پیدا کر سکتی۔ حکومت زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہے حدود نافذ کر دے اور شریعت کے قوانین نافذ کر دے۔ اس سے آگے حکومت کی طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل کو روشن کر دے۔ حکومت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل کو ایمان سے بھر دے۔ حکومت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کی نظروں میں حیا کا سرما لگا دے۔ یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری سکھا دے۔ یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل میں اللہ کی محبت بھر دے، اور یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کی زبان کو سچائی کی مٹھاس دے دے۔ یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کو تواضع سکھا دے۔ یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کو سخاوت سکھا دے۔ یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ رات کے اندھیروں میں ہر گھر کے آگے پہرے دار کھڑے کر دے کہ یہاں ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ بنیاد کے بغیر کوئی چھو منتر نہیں ہے کہ چھت پڑ جائے، کوئی ڈنڈے سے نہیں کام ہو سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ بھائیوں کہ بنیاد ہی ٹوٹ چکی ہے۔ 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ 100 میں 100 آدمی جن پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ نہیں دیتے۔ 10,000 اکٹھے کرو جن پہ زکوٰۃ فرض ہے تو ایک آدمی زکوٰۃ دینے والا ہے۔ ہزاروں انسان جن پر حج فرض ہے اکٹھے کرو تو ان میں 100-200 حج کرنے والے ہیں، وہ مل کر 15-20 لاکھ بن جاتے ہیں۔ جن پر فرض ہے ان میں سے بہت تھوڑے جا رہے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ بنیادی اس وقت کوئی نہیں ہے، اور جنہوں نے اس کو قائم کیا ہوا ہے کل نماز، چلو ہم فرض کرتا ایمان والے تو سارے ہیں، 5% لوگ نمازی ہیں، 10% لگا لیں، 10% میں 100 میں ایک بھی نہیں جس کو نماز کا پورا ترجمہ آتا ہو۔ 100 میں فرض کرو ایک آدمی ہے جس کو نماز کا ترجمہ آتا ہے، لیکن 100 میں 100، لاکھ میں لاکھ، کروڑ میں کروڑ، ہزار میں ہزار، جتنے نمازی اکٹھے کر لوں ایک بھی نہیں ہے جو اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہو۔ ادھر اللہ اکبر میں کرتا ہوں اور ادھر مسجد چھوڑ کے میرا جسم، میرا دل، میرا دماغ سارا باہر چلا جاتا ہے۔ میرا اللہ آسمان سے مجھے پکار کے کہتا ہے ابن آدم الی من تلتفت الی من هو خیر منی، میرے بندے نماز میں بھی مجھے یاد نہیں کر رہے ہو، کوئی مجھ سے اچھا نظر آیا ہے؟ یہ اللہ مجھے کہتا ہے، یہ اللہ مجھے کہتا ہے کہ میرے بندے میں نے تو تمہیں اسپیشل گھر سے بلایا تھا کہ آ میری ملاقات کر، تو میرے سامنے بیٹھ کر ہی اوروں کو من بتو مشغول تو بعمر و زید، تو نا تمہیں بادشاہ وقت بلائے، وہ بڑی مشکل سے بادشاہوں تک پہنچنا ہوتا ہے، وہ تمہیں بلائے، تمہیں وقت دے، پھر تو ہاں جی طارق جمیل کیا بات ہے، اور میں اس کے کمرے کی کڑیاں دیکھنا شروع کر دوں تو بتاؤ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ تو مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھے گا کہ مجھے اپنے سامنے بیٹھا گا، اس کو نکالو باہر اس بدتمیز کو، اسے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہونے بیٹھنے کا بات کرنے کا سلیقہ نہیں۔ جو نماز میں اور آپ جو ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، ابھی بھی لاکھوں انسان ہیں جو جمعہ نہیں پڑھیں گے، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں ہیں جو جمعہ نہیں پڑھیں گے، جو اس امت کو خاص نماز ملی ہے، خاص، جو 3 جمعے جان بوجھ کے چھوڑ دے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جو پڑھنے کے لیے آگے ہیں نا اللہ اکبر، اس اللہ اکبر کے بعد ایک نمازی نہیں ملتا جو آخر تک اللہ سے بات کر رہا ہو۔
میں ادھر بھاگ جاتا ہوں، آپ ادھر بھاگ جاتے ہو۔ نماز پڑھانے والا اپنی دنیا میں گم ہوتا ہے، پڑھنے والے اپنی دنیا میں گم ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں نماز ہوتی ہے، حقیقت میں غفلت ہوتی ہے۔ دیکھنے میں رکوع ہوتا ہے، حقیقت میں غفلت۔ دیکھنے میں سجدہ، حقیقت میں غفلت۔ دیکھنے میں التحیات، حقیقت میں غفلت۔ دیکھنے میں درود شریف اور دعا پڑھا جا رہا ہے، حقیقت میں غفلت۔ دیکھنے میں سورۃ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، حقیقت میں غفلت۔ تو جو پڑھنے والے ہیں ان کے پاس اتنی کھوٹی نماز ہے کہ اس میں طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ملا سکے۔ عروہ بن زبیر کا پاؤں پھوڑا نکلا ہے، پھر وہ پھیلتا اوپر چلا ہے، تو طبیب نے کہا یہ کاٹنا پڑے گا ورنہ سارے جسم کو لے جائے گا۔ کہا تو کاٹ دو۔ کہا تو ہم آپ کو نشہ پلائیں گے تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں، اس کے بعد ہم کاٹیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نشہ اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہوتا۔ جس پیٹ میں شراب جاتی ہے اس سے ایمان باہر نکل جاتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو ایمان باہر چلا جاتا ہے، اور جب تک شراب اندر رہتی ایمان باہر رہتا ہے۔ کہا میں نماز پڑھتا ہوں، تم پاؤں کاٹ دینا میرا۔ تو انہوں نے ایسے بیٹھ کر پاؤں یوں کر دیا اور اللہ اکبر۔ اب یہ جو پاؤں کاٹا جا رہا سن تو ہوتا نہیں تھا کہ پتہ نہ چلے پاؤں کاٹنا ہے۔ پھر پاؤں کاٹنے کے بعد یہ ہوتا تھا خون نکلتا تھا، تو اس پر کھولتا ہوا تیل ڈال کر نا اس کو زخم کو فوراً جلا دیتے تھے۔ تو کاٹنے کا درد الگ اور اوپر تیل کھولتا ڈالنے کا وہ درد الگ۔ یہ سب کچھ اس شخص کے ساتھ ابھی ہونے والا ہے۔ کہا اللہ اکبر، اور یوں بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پاؤں کاٹا ہے، پھر تیل لگایا ہے کھولتا ہوا، پھر پٹی باندھی ہے۔ اس بندے نے یوں بھی نہیں کیا نماز کا، یوں بھی نہیں کیا۔ جب سلام پھیرا تو کہنے لگے پاؤں کاٹ لیا؟ کہنے لگے کاٹ لیا۔ کہا اللہ کی قسم مجھے خبر بھی نہیں تھی۔ پھر فرمانے لگے، انہوں نے کہا یہ ہے پاؤں۔ کہنے لگے یا اللہ تو گواہ ہے، میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں نہیں چلا۔ وہ اقبال نے کہا تھا مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ نمازی تو تھے، یہ نمازی نہ رہے۔ ایسی نماز پڑھنے والے جو وہ کہیں اللہ اکبر تو پھر کائنات ان کے لیے صفر ہو جائے۔ یہ آدمی دیکھو نا، یہ آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اکبر، ہاتھ یہاں گویا پوری دنیا کو اٹھا کر پیچھے پھینکتا ہے، یا اللہ میں نے سب کو پیچھے پھینکا اور میں تیرے آگے آ گیا۔ اس لیے یہاں یہ بھی پڑھنا مسنون ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میرے مولا میں سب سے کٹ کے تجھ سے جڑنے آ گیا ہوں۔ تو جو پڑھنے والے ہیں یہ غم بھی میں نے زندگی میں ایک آدمی کو روتے دیکھا ہے نماز کے لیے، 35 سال 36 سال تبلیغ میں ہو گئے، ایک آدمی کو نماز کے لیے روتے دیکھا ہے۔ وہ کوئی بڑا عالم نہیں تھا، کوئی مفسر نہیں تھا، کوئی صوفیاء میں سے نہیں تھا، جرنیل تھا، جنرل امیر حمزہ رحمت اللہ علیہ۔ 15 سال ہم اکٹھے چلے، ہر مہینے 15 دن، ہر مہینے 15 دن۔ سن 2000 میں ان کا انتقال ہوا۔ بس وہ ایک آدمی تھا جو میں نے اسے کئی دفعہ روتے دیکھا۔ کیوں رو رہے ہو جنرل صاحب؟ کہ مولوی صاحب نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اور میں نے زندگی میں ان 14-15 سال میں ان کی گرمی سردی میں تہجد کو قضا ہوتے نہیں دیکھا، اور لکڑی کی طرح کھڑے ہوتے تھے نماز میں۔ اس کے بعد وہ مجھے کہا کرتے تھے مولوی صاحب نماز نہیں پڑھی جاندی کی کرا، اور یہ کہہ کر رونے لگ جاتے تھے۔ میں نے تو کسی کو نہیں اس طرح روتے دیکھا۔ مدرسے کے کتنے طلبہ سے واسطہ رہتا ہے، تبلیغ والوں سے واسطہ رہتا ہے، علماء سے، صوفیاء سے واسطہ رہتا ہے، کسی کو یہ بے قرار ہوتے نہیں دیکھا کہ ہائے میری نماز اچھی نہیں ہے۔ اپنی نماز پہ مطمئن، تہجد پہ مطمئن، نفلوں پہ مطمئن، بے قرار کوئی نہیں کہ یا اللہ میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو مجھے یاد ہی نہیں آتا، یا اللہ میں کیا کروں۔ اور ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نمازی وہ ہے جو کبھی پڑھتا ہے 5، کبھی پڑھتا ہے 3، کبھی پڑھتا ہے 2، کبھی پڑھتا ہے 1، اس طرح وہ آگے پیچھے کرتا رہتا ہے۔ یہ قیامت کے دن جہنم میں جائے گا، یہ معذب ہے۔ دوسرا نمازی وہ ہے جو پڑھتا تو پابندی سے ہے
لیکن بالکل جانور کی طرح ہے جسے کچھ نہیں پتا کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، بس اللہ اکبر اور ٹیپ چلاتا ہے، اور جب ٹیپ سلام پہ ختم ہوتی ہے تو جوتا جھاڑ کے وہ دکان کو گھر کو بھاگتا چلا جاتا ہے۔ یہ نمازی معاقب ہے، معاقب۔ معاقب سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کو نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جانا پڑے گا، کسی اور جرم میں جہنم میں چلا گیا وہ الگ چیز ہے، لیکن نماز کی وجہ سے جہنم میں بھی نہیں جائے گا اور نماز کی وجہ سے کوئی جنت کا درجہ بھی نہیں پا سکے گا، الٹا اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی کہ بے وقوف تمہیں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سلیقہ بھی نہ آیا۔ تیسرا نمازی وہ ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا رہوں، پر کبھی اللہ کے سامنے، کبھی گھر کے سامنے، کبھی اللہ یاد آیا اور کبھی دکان یاد آئی، کبھی اللہ یاد آیا اور کبھی نفس کی بھول بھلائیوں میں گم ہوا۔ یہ کوشش کرتا رہا، کبھی ادھیڑ کبھی بن، کبھی ادھیڑ کبھی بن، کبھی گرانا کبھی اٹھانا، یہ معاف کر دیا جائے گا، معفو عنہ۔ اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے، پاس کر دو، ٹھیک ہے، کچھ نہ کہو، کوشش کرتا رہا۔ چوتھا درجہ ہے نماز کا، جو وہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو بس پھر نماز ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے نمازی اللہ کے دربار میں، یہ وہ نمازی ہے جس کی نماز اس کو اللہ سے سب کچھ دلوانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ جو کہتے ہیں نماز اللہ کے خزانوں کی چابی ہے، یہ میری آپ والی نماز نہیں، یہ اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بڑی ٹکریں ماری، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا، بڑے نفل پڑے، بڑی صلاۃ حاجت پڑی، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا۔ کیوں نہیں بنا؟ چابی میں چابی غلط استعمال ہو رہی، چابی بنائی تو ہے پر پوری نہیں ہے، خراب ہے۔ کہو اللہ اکبر اور اس کے بعد کٹ جاؤ سب سے، پھر گلا کرو کہ یا اللہ میری تو سندا ہی کوئی نہیں۔ جو یہاں تک پہنچے گا اس پر تو اللہ تعالیٰ کے غیب کے دروازے کھولیں گے۔ یہ دنیا اور آخرت میں اجر پانے والا نمازی ہے۔ پانچواں درجہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز سے لذت اٹھاتے ہیں، اپنی نماز سے لذت اٹھاتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے قرار دیا یہ مقربین، خاص وی آئی پی لوگوں کی نماز۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن جائے۔ جو میں نے زندگی میں 2 آدمی دیکھے نماز پڑھتے ہوئے، اتنے زندگی گزری تبلیغ میں صرف 2 آدمیوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کون سی؟ یہ 5ویں مسجد، تو سارے تبلیغ والے نمازی۔ 2 آدمی جن کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ایک مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ بھی چلے گئے، ایک مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی چلے گئے۔ مرض الموت میں تھے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو میں یہاں سے پہنچا ہوں ان کے زیارت کے لیے۔ میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا، ڈاکٹر ہے، تو وہ ایسے پڑے تھے اور ان کا سانس اکھڑ رہا تھا جیسے مرنے والے کا سانس اکھڑتا ہے۔ تو میرے بھائی نے دیکھتے ہی کہا بس 1 ہفتے سے زیادہ نہیں۔ وہ ایسا ہی ہوا، 8ویں دن ان کا انتقال ہو گیا۔ اذان ہو گئی عصر کی، تو ان کے نواسے نے کان میں آ کر کہا زور سے الصلاۃ۔ یہ سننا تھا، ایسے اٹھ کے بیٹھے جیسے کوئی جوان بیٹھتا ہے۔ تو میرا بھائی تو ڈاکٹر ہے نا، تو کہ یہ کیا ہوا؟ وہ اس کو میڈیکلی نہیں سمجھ سکا یہ کیا ہو گیا، یہ مردہ کیسے اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ایسے اٹھے، کرسی پر بیٹھے، پاؤں سے معذور تھے، حمام میں گئے، وضو فرمایا، واپس آئے ہیں، مسجد میں ہم ساتھ ساتھ چلے ہیں، پہلی صف میں انہوں نے ایسے نماز پڑھی ہے جیسے کوئی بالکل صحت مند جوان آدمی نماز پڑھتا ہے۔ پھر ان کو لے کر ہم واپس آئے ہیں اور آ کر چارپائی پر بیٹھ کر لٹاتے وہ پھر ویسے ہی غشی میں چلے گئے جیسے مرض الموت تھی۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ ہمیں تھوڑی سی سستی ہو نا، تھوڑی سی سستی ہو تو سنتیں بھی چھوڑ رہے ہیں، نفل بھی چھوڑ رہے ہیں۔ تو وہ
میرا بھائی کہنے لگا میڈیکلی یہ ناممکن ہے، جو اس آدمی نے کیا ہے یہ طب کی دنیا میں ناممکن ہے، جو کچھ ہوا ہے اس کے کوئی اندر کی اور طاقت ہے جس سے یہ ہوا ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ یہ تو میں جو نہیں پڑھتے ان کے لیے تو یہ رونا ہے کہ وہ پڑھتے ہی نہیں، میں جو پڑھتا ہوں آپ جو پڑھتے ہیں اس پہ رونا رو رہا ہوں کہ ایسی کمزور ہے کہ ایک سجدہ بھی زندگی میں ایسا یاد نہیں جو صرف اللہ کی دھیان توجہ محبت میں ڈوب کے کیا ہو، ایک سجدہ۔ تو بنیاد ہی ٹوٹی ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑی بنیاد تھی، کیونکہ زکوٰۃ تو سال میں ایک دفعہ ہے، کسی پر فرض ہے کسی پر نہیں۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، کسی پر ہے کسی پر نہیں۔ پر نماز تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مرد عورت پہ فرض ہے۔ کسی لمحے نماز معاف نہیں سوائے بے ہوش ہو جائے، اس کی آنکھیں جھپک رہی ہوں تو بھی حکم ہے پڑھو نماز۔ کیسے؟ آنکھوں کے اشارے سے پڑھو۔ تستر کے قلعے پر 1 سال تک لڑائی ہوتی رہی، 1 سال مسلسل۔ جو ہرمزان جو حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہوا تھا، 1 سال ہزاروں اس میں نوجوان شہید ہوئے، اور ایک رات موقع ملا پورے 1 سال کے بعد، تو کمندیں ڈال کے چڑھے ہیں تو نماز کا وقت داخل ہوتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے کمندوں پہ لٹ کے نماز پڑھی، نماز نہیں چھوڑی۔ اندر میں اتر گئی تھی اس کی حلاوت اور اس کے مٹھاس۔ ابو ریحانہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سفر سے واپس آئے تو رات کو بیوی کے پاس آئے ہیں، اب خلوت ہے، میاں بیوی ہیں، کوئی بوڑھے نہیں ہیں، کوئی بیمار نہیں ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے ملاقات کا شوق ہے۔ کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھتا ہوں، 2 نفل پڑھ لو۔ اللہ اکبر۔ 2 نفل جو شروع ہوئے، فجر کی اذان ہو گئی، 2 نفل نہیں ختم ہوئے۔ اذان پہ جا کر اس بندے نے سلام پھیرا تو ان کی بیوی نے غصے میں آ گئے کہ ابو ریحانہ مجھے اتنا تھکایا تم نے، ساری رات اکھیوں میں کاٹ دی میں نے، میرا کوئی حق نہیں تھا، اللہ نے میرا حق بنایا کہا تھا، لیکن اللہ کی قسم میں بھول گیا۔ قسم کا کہنا میں بھول گیا۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، کیا کہہ رہے ہو؟ خلوت میں ایک کمرے میں کیسے بھول گئے ہو؟ ادھر تو چلے میں نہیں بھولتی ہیں، جماعت میں نکلے ہوئے اب تو ٹیلی فون ساتھ ہوتے ہیں، ہیلو کیا حال ہے، کیا پکایا ہے، کیا کھا رہی ہو، آ رہا ہوں بس آ رہا ہوں۔ یہ تو چلے میں یہ نہیں بھولتی ہیں، اور وہ اندر کمرے میں کہہ رہے مجھے یاد نہیں رہا۔ فرمانے لگے، وہ کہنے لگی کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے جب میں نے نماز کی نیت باندھی اور میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میرے سامنے اس طرح جنت اور جہنم آئی ہیں کہ مجھے اپنا بھی ہوش نہیں رہا۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ نماز پڑھنے والے کبھی پریشان نہیں ہوتے کہ یا اللہ نہیں پڑھی جاتی جیسے تو چاہتا ہے، میں کیا کروں؟ یہ بنیاد بتا رہا ہوں، تو بنیاد ہی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس معاشرے پر کوئی یہ کہے کہ ہمیں حکومت دو، ہم اسلام قائم کر دیں گے، یہ بڑی بچوں والی بات ہے، بڑی بچوں والی بات ہے، بڑی نادانی والی بات ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کوئی یوں کہے مجھے 5 سال کا بچہ دو، ابھی سے بالغ بنا کے دکھا دیتا ہوں، یہ بڑی احمقانہ بات ہے۔ 10 برس اور انتظار کرو گے پھر جا کے یہ بالغ والے نظام میں داخل ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ کوئی چھو منتر نہیں ہے، کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ تربیت کے مراحل سے جب تک فرد نہیں گزرتے، افراد نہیں گزرتے، چھو منتر سے، طاقت سے، حکومت کے جبر سے دین نہیں آ سکتا۔ اندر کی شمع روشن کرنی ہے تو اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ حکمرانوں کے پاس کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ وہ دل کے دیپ جلا دیں، نہیں ہو سکتا۔ وہ تو جو محنت کرے گا اللہ اس کو یہ ایمان کی روشنی عطا فرمائے گا۔ یہ بنیاد ہے۔ اس بنیاد، اگر یہ بنیاد قائم ہو گئی، ایمان محکم ہو گیا، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ دل میں اتر جائے، یقین مثل خلیلات نشینی
یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ یقین اندر میں اترے، لا الہ الا اللہ بول کر ساری کائنات نظروں میں صفر ہو جائے، اور اس کا ہونا نہ ہونا وہ نظروں میں صفر ہو جائے، کہ ہونا بھی اوپر سے نظر آئے، نہ ہونا بھی اوپر سے نظر آئے، عزت بھی اوپر سے اور ذلت کے فیصلے بھی آسمانوں سے، بلندیوں کے فیصلے بھی آسمانوں پر اور پستیوں کے فیصلے بھی آسمانوں پر، فتح اور شکست کے فیصلے بھی آسمانوں پر، رزق اور غنا کے اور فقر کے فیصلے بھی آسمانوں پر، بیماری اور شفا کے فیصلے بھی آسمانوں پر۔ لا 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 لا، یہ ایسی دو دھاری تلوار ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز کو کاٹتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، جو کچھ ہے اللہ ہے، اور جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور جو کچھ بنایا وہ اللہ نے بنایا ہے۔ کوئی کسی چیز کا وجود ذاتی نہیں ہے، اللہ نے بنایا، اللہ نے صورت دی، اللہ نے تاثیر رکھی، جب چاہے گا تاثیر بدلے، جب چاہے گا شکل بدلے، متحرک کو بے جان کرے، بے جان کو وہ جاندار کرے، جاندار کی تاثیر بدل دے، آگ کو ٹھنڈا کر دے، پانی کو کھڑا کر دے، سانپ کو لاٹھی بنا دے، لاٹھی کو سانپ بنا دے، اندھیروں میں روشنی کے چراغ بغیر چاند اور سورج کے روشنیاں پھیلا دے، من و سلوہ اتار دے، چھری کو کند کر دے، آگ کو گلزار کر دے، سمندر کی بکھری موجوں کو کھڑا کر کے راستے بنا کے دے دے، یہ سب میرے اللہ کی تقدیر ہے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی شکل کے، جو ارادہ کرے وہ کرتا چلا جائے۔ آدم کو مٹی سے بنا دیا، حوا کو پسلی سے نکال دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو کسی مرد نے حضرت مریم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پل میں ایک پھونک کے ساتھ کہاں نکاح، کہاں میاں بیوی کا ملنا، اور پھر نطفے کا ٹھہرنا، اور پھر حمل کے مراحل میں سے گزرنا، اور 9 ماہ کے بعد بچے کا پیدا ہونا، اور کہاں ایک معصوم بندی اپنے ایک کونے میں ہے اور فرشتہ آتا ہے اور وہ پیچھے ہٹتی ہے، کہتا ڈرو نہیں میں اللہ کا فرشتہ ہوں، کیا لینے آئے ہو میرے پاس؟ تجھے اللہ نے بیٹا دینا ہے۔ کہتی تیرا دماغ خراب ہے، انا یکون لی غلام، انا یکون لی غلام، ظاہری اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کی اصل مراد یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں تیرا دماغ ٹھیک ہے، تو پاگل تو نہیں ہے؟ انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی نہیں ہوئی ہے، ولم اک بغیہ، میں ناپاک عورت نہیں ہوں، میں بازاری عورت نہیں ہوں۔ نکاح یا زنا یہ دو راستے ہیں اولاد کے، نکاح حلال ہے، زنا حرام ہے، نکاح میرا ہوا نہیں، زنا مجھ سے ہو نہیں سکتا، مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ قال کذالک، کہ ہو جائے گا، قال ربک هو علی ہین، تیرا رب کہتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں، ولنجعلہ آیۃ للناس، وہ ایک نشانی بنے گا، ورحمۃ منا، اور میری رحمت بنے گا، وکان امرا مقضیا، اور تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو جبریل آگے بڑھے تو گھبرا کے پیچھے ہٹے، ڈرو نہیں ڈرو نہیں، قریب آئے اور یہاں سے پکڑا، آستین سے پکڑا ہے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، بازو سیدھے بازو کے آستین کو پکڑا، یہاں پھونک ماری آستین میں۔ یہ پھونک اور حمل آپس میں کیا جوڑ ہے؟ ادھر پھونک پڑی فنفخنا فیہ من روحنا، اور ادھر فحملتہ، ادھر حمل ہوا، فانتبذت به مکانا قصیا، ایک طرف ہوئی، فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، درد نے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ جا لگایا، کھجور کے تنے سے ٹیک لگائی، ساتھ ہی بچہ پیدا ہوا، اور وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی، اس سے پہلے ہی مر جاتی، لوگ مجھے بھول جاتے، پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے۔ تو فرشتہ پھر آ گیا، فناداها من تحتها، اب سامنے نہیں آیا، اب پردے میں آیا، اوٹ میں آیا، کلا تحزنی، نہ غم کر، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے لیے چشمہ نکال دیا ہے، وہزی الیک بجذع النخلہ، یہ کھجور کا تنا ہے، خشک ہے، اوپر ایک پتا نہیں ہے، اس کو ہلا تو ساقط علیک رطبا جنیا، ابھی تیرے اوپر کھجور کی اللہ تعالیٰ ٹپ ٹپ بارش کرے گا۔ انہیں ہلایا تو اوپر سے تازہ کھجوریں گری، کہا مریم جس رب نے تنے کو بن شاخوں کے پھلدار کر کے تجھے پھل کھلایا، اسی نے تجھے بن مرد کے،
بن بیاہ ہے تجھے بیٹا عطا فرمایا، نہ غم کر، اٹھا بچے کو، جا شہر کی طرف، اور لوگ کہیں گے یہ کیا کیا ہے تو تو کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میرا روزہ ہے، میں نے آج بات نہیں کرنی۔ فاتت بہ قومہا تحملہ، کائنات نے یہ دن دیکھا ہے، زمین آسمان اور لیل و نہار کی گردش میں سے یہ واقعہ ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ فاتت بہ قومہا تحملہ، بچہ گود میں، آئیں شہر میں، مچا شور، او یا مریم لقد جیت شیئا فریا، ارے مریم منہ کالا کرنا تھا تو ادھر کیوں آئی تھی، اور کہیں چھپ جاتی، کہیں اور چلی جاتی، یہاں کیا کرنے آ گئی ہو؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، یہ تو نے کیا کیا؟ فاشارت الیہ، ہونٹوں پہ انگلی رکھی، پھر یوں اشارہ کیا، میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو، بول نہیں سکتی، بچے سے بات کرو۔ وہ اور بفر گئے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بہانے بناتی ہے، کوئی عقل کی بات تو کرتی، بچہ بھی کبھی بولتا ہے، بچے کو بولنے کے لیے 2 برس چاہیے، میرا رب ایک پل میں بلوانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ابھی یہ شور تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز سارے مجمع پر بھاری ہو گئی اور چھا گئی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر غالب آ گئی، لاؤڈ سپیکر کے بغیر سارے شہر میں گونج اٹھی، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور میرے اللہ نے مجھے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا، میرے اللہ نے مجھے مبارک بنایا، میرے اللہ نے مجھے ماں کی خدمت کا حکم دیا، میرے اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، میرے اللہ نے مجھ پر سلامتی کو اتارا، زندگی میں بھی، موت میں بھی، موت کے بعد۔ یہ عیسیٰ ہے مریم کا بیٹا، یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ما شاء اللہ کان، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، کما شاء کان، جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے، علی الوقت الذی شاء، جس وقت میں چاہتا ہے کرتا ہے، فی الوجہ الذی شاء، جس طرز پہ چاہتا ہے کرتا ہے، من غیر زیادت ولا نقصان، نہ کوئی کم کروا سکے نہ زیادہ، ولا تقدم ولا تأخر، نہ کوئی بڑھا سکے نہ گھٹا سکے، نہ آگے کرے نہ پیچھے کرے۔ یہ کلمے والا یقین اور یہ حضوری دل والی نماز، یہ اصل بنیاد ہے، یہ بنیاد نہ ہو کوئی حکومت دین نہیں لا سکتا۔ یہ آج کے حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلی صدی ہو یا 14ویں صدی ہو یا 14,000ویں صدی ہو، اگر معاشرے میں ایمان کی بنیاد اور عبادت کی بنیاد مستحکم نہ ہوگی تو کوئی بھی انہیں دین پہ نہیں چلا سکتا، ڈنڈے سے نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ بھینس نہیں ہے انسان کہ اس کو ڈنڈے مار کے چلاؤ، یہ گدھا نہیں ہے کہ اس کو ڈنڈے مار کے چلاؤ، یہ گھوڑا نہیں ہے کہ لگام دے کے چلاؤ، یہ انسان ہے، یہ عقل سے چلتا ہے، یہ لاٹھی سے نہیں چلتا، یہ سمجھ کے چلتا ہے، یہ اندھا دھند نہیں چلتا ہے۔ حکومتوں کا کام ہی نہیں ہے ہدایت کا نور بکھیرنا، حکومتوں کا کام نظام چلانا ہے، ہدایت کا نور خود لینا پڑے گا، خود لینا پڑے گا، خود لینا پڑے گا۔ کہا حکومت نے فحاشی پھیلا دی، میں کہا نہیں نہیں، فحاشی بے نمازیوں نے پھیلائی ہے۔ میرے نبی کا میرے اللہ کا فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برائی سے روکتی ہے۔ معاشرہ بے نماز ہو تو فحاشی پھیل کے رہے گی، معاشرہ نمازی ہو، معاشرہ نمازی ہو اور اوپر فرعون بیٹھے ہوں، اس معاشرے کو بے حیا نہیں بنا سکتے۔ بے حیائی اور فحاشی کا تعلق بھائیو نماز کے ساتھ ہے۔ اگر یہ معاشرہ نمازی ہوتا تو دنیا کا کوئی دجال ان کی بیٹیوں کو ننگا نہیں نچا سکتا تھا، اور ان کی بیٹیوں کو گھنگرو نہیں پہنا سکتا تھا، اور ان کے نوجوانوں کے ہاتھ میں گٹار نہیں پکڑا سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے ارادے سے گٹار پکڑا ہے، لڑکیوں نے، بیٹیوں نے اپنے ارادے سے پاؤں میں گھنگرو باندھے ہیں، اپنے ارادے سے اپنے جسم کو ننگا کیا ہے۔ اگر نماز ہو، دیکھو نا
हाय हाय, पानी का काम बिफरना ही है, मौजों का काम सर टकराना ही है। तुम बंद मजबूत बांधो, अगर बंद मजबूत होंगे तो मौजें सर टकरा के वापस चली जाएंगी। अगर तुमने रेत की दीवारें खड़ी कर दी फिर तो एक हवा का झोंका उसे उड़ा ले जाएगा और पानी का हल्का सा बहाव उसे तबाह बर्बाद करके खत्म कर देगा। हजरत अली का फरमान है, हम तिनके नहीं हैं, पहाड़ हैं, जो हवा टकराएगी सर फोड़ के वापस जाएगी, हमें ना हिला सकेगी। ये सारे टेलीविजन बंद कर दो और मुआशरा बेनमाजी हो तो ये बेहयाई का कोई और रास्ता निकाल लेंगे, ये फहाशी का कोई और रास्ता निकाल लेंगे। और मुआशरा नमाजी हो तो अपने आप आंखों में हया आता चला जाएगा। अब चौक में नंगे नाच शुरू कर दो, कोई थूकना भी गवारा नहीं करेगा। नमाज कमजोर चीज नहीं है, ये बुनियाद है भाइयों। इस बुनियाद पर जाकर जो छत पड़ती है, जहां जाकर इस्लाम मुकम्मल होता है। बुनियादों को घर तो नहीं कहते ना, कोई मुझे कह दिया आपको घर दिखाना है और आगे जाके बुनियादों पे खड़ा कर दे तो मैं क्या कहूंगा, भाई पागल आदमी कहां ले आए, घर की तरह का जी ये तो बुनियादें हैं, अभी घर तो बना ही नहीं है। घर बनने के बाद आदमी कहता है मेरे घर में तशरीफ लाएं, खाना पकाया है, आ जाता हूं भाई। इस्लाम की छत पर जाकर इस्लाम का घर मुकम्मल होगा। इसकी छत क्या है, वो दूसरी हदीस बताती है कि इस्लाम की छत है बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। ये आकर छत पड़ गई, अब इस्लाम मुकम्मल हो गया। मेरे नबी ने फरमाया, मैं अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूं। अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूं। मेरे अल्लाह ने कहा था इस्लाम के अंदर आओ, तो मैंने अर्ज किया था कि यहां इस्लाम को घर से तशबीह दी गई है। घर इब्तिदा से शुरू होता है बुनियाद और इंतहा जाकर होती है छत। तो दो हदीसों ने इस तशबीह को वाज़ेह किया कि जो अल्लाह ने कहा इस्लाम के घर के अंदर आओ, तो इस घर की इब्तिदा है कलमा, नमाज, ज़कात, रोजा और हज। और इस बुनियाद पर दीवार खड़ी होकर जो छत पड़ेगी वो दूसरी हदीस बता रही है, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, तुम्हें खूबसूरत अखलाक देने के लिए और तुम्हारे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में भेजा है। या आपने कहा मैं ला इलाहा इल्लल्लाह लेकर आया हूं, और या आपने कहा मैं अच्छे अखलाक लेकर आया हूं, या यूं आता है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ भेजा गया हूं, या फिर आपने कहा मैं अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूं। अच्छे अखलाक छत है। और ये भी बताऊं कि ये छत कोई नहीं है, अभी बड़े मदरसे हैं, बड़ी खानकाहें हैं और अल्लाह का फजल है बड़ी नकलो हरकत है तबलीग की, लेकिन अभी छत तक को नहीं पहुंच पा रहे, अभी छत नहीं बन रही। छत बनेगी तो फिर किसी को बुला सकेंगे, छत बनेगी तो खुद भी पनाह ले सकेंगे, छत बनेगी तो उसके साए तले रह सकेंगे। अच्छे अखलाक, अच्छे अखलाक क्या हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक हदीस में आता है सुलेमान बिन यसार से मनकूल है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छे अखलाक 360 सिफात का नाम है। अच्छे अखलाक 360 सिफात का नाम है। कोई एक सिफत भी उसमें से किसी को नसीब हो गई तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। ये ऐसी ताकतवर चीज है अच्छे अखलाक। तो मेरे नबी ने फरमाया तेरे अंदर अल्लाह ने सारी जमा कर दी है, तेरा घर पूरा है, तेनू थोड़ कोई नहीं, 360 सारियां ही तेरे कोल हैं। ये एक आदमी जिसको अल्लाह का, तेरे अंदर अल्लाह ने सारी पूरी कर दी। ये 360 को फिर आपने 3 में बंद कर दिया, तीन चीजों में, तो उसको समझना आसान हो गया। आपने फरमाया अला उखबरुकुम बिअफ़ज़ल अख़लाक़ अहल दुनिया वल आखिरा, मैं तुम्हें दुनिया और आखिरत वालों के सबसे आला अखलाक बताऊं, दुनिया और आखिरत वालों के सबसे आला अखलाक बताऊं। फिर आपने फरमाया कोई शख्स ईमान की बुलंदियों को नहीं छू सकता,
ایک مضمون کو دو تین طرح سے آپ نے بتایا، تو میں پہلے وہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے کہا تمہیں دنیا اور آخرت کے سب سے اعلی اخلاق بتاؤں، پھر آپ نے کہا ایمان کی چوٹیوں تک پہنچنے کا راستہ بتاؤں۔ کوئی شخص ایمان کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک یہ نہ کر لے۔ تمہیں سب سے اعلی دنیا اور آخرت کے اخلاق بتاؤں، تمہیں ایمان کی سب سے اعلیٰ چوٹی بتاؤں۔ تم لوگ اللہ کے دربار میں بڑے رتبے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ کئی عنوان ہیں، آگے بات ایک ہے، یہ کئی عنوان ہیں۔ تیسرا عنوان آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ اللہ کے دربار میں کرسی لینے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے دربار میں بڑا مرتبہ لینے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا جی وہ کیا ہے؟ تمہیں ایمان کی چوٹی بتاؤں؟ کہا جی وہ کیا ہے؟ تمہیں آخرت کے عالی اخلاق بتاؤں؟ کہا جی وہ کیا ہے؟ پھر آپ نے کہا بتاؤں؟ پھر ایک اور چوتھی چیز بھی سن لو، کہا میں جنت الفردوس کا گارنٹر ہوں تمہارا، تم یہ کام کرو، میں جنت الفردوس کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی۔ یہ ساری سننی باتیں، ایمان کی اعلیٰ چوٹی بتاؤں، آخرت دنیا کے سب سے اعلی اخلاق بتاؤں، اللہ کے دربار میں اونچی کرسی بتاؤں، جنت الفردوس کی ضمانت بتاؤں۔ یہ مفہوم میں بتا رہا ہوں، نہ کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ چار چیزوں کو آگے بند فرما، جی بتائیں اعلیٰ ایمان کیا ہوتا ہے، جی بتائیں اعلی اخلاق کیا ہوتے ہیں، جی بتائیں جنت کی گارنٹی کیا ہے، جی بتائیں کس طرح اللہ کے دربار میں اونچا مقام لیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے ساری باتوں کا ایک جواب دیا، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو تمہارا فون سن کے بند کر دے نا اس کو جا کے سلام کرو، جو تمہیں دیکھ کے منہ پھیر کے گزر جائے اس سے آگے بڑھ کے ہاتھ ملاؤ۔ اتنا جگر چاہیے اس کے لیے، ہمالیہ جیسا جگر چاہیے، چھوٹا کام نہیں ہے۔ ساری رات تمہارا نفس تہجد پڑھ لے گا، تھوڑا سا تکلیف کرے گا، لیکن تم اس کو کھڑا کر لو گے تہجد پر۔ لیکن اگر اسے کہو کہ اس سے سلام کرو جس نے تمہیں کل گالی دی تھی، تو کہے گا ایک رات ہور جگالا سلام میں کوئی نہیں کرنا، سمجھو، کہے گا دا رات میں جاگ سکنا، سلام نہیں کر سکتا۔ تصل من قطعک، توڑنے والے سے جوڑو۔ چھت بتا رہا ہوں، چھت ابھی تک چھت نہیں پڑی، ابھی تک چھت نہیں پڑی، ابھی تک چھت کوئی نہیں ہے۔ افراد ضرور ہیں، افراد ضرور ہیں، معاشرہ کوئی نہیں ہے، معاشرہ کوئی نہیں ہے۔ معاشرہ چھوڑو، چلو کچھ سینکڑوں ہی نظر آ جاتے، وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تصل من قطعک، توڑنے والے سے جوڑو۔ تعطی من حرمک، جو تمہیں تمہارے حق سے محروم کرے تم اسے اس کا حق ادا کرو، جا کے پہنچاؤ۔ اس نے تمہارا حق مار لیا، تم اس کا حق اسے گھر جا کے پہنچاؤ۔ تعفو عن من ظلمک، جو زیادتی کرے معاف کر دو، جو زیادتی کرے معاف کر دو۔ تین کام، سارے اخلاق کا خلاصہ، توڑنے والے سے جوڑو، محروم کرنے والے کو عطا کرو، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرو، گالی دینے والے کو دعا دو، غیبت کرنے والے کی تعریف کرو، برائی چاہنے والے کی اچھائی چاہو، کھوٹا معاملہ کرنے والے کے ساتھ کھرا معاملہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا نبی کہہ رہا ہے میری ضمانت جنت الفردوس، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ایمان کی اعلیٰ چوٹی پہنچ گئے ہو۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے اللہ کے دربار میں مخصوص جگہ بنا چکے ہو۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے دنیا اور آخرت کے سارے اخلاق کے تم مالک بن چکے ہو۔ یہ چھت جب تک کوئی نہیں ڈالے گا، نہ وہ خود اسلام کی چھاؤں سے نفع اٹھا سکے گا، نہ اوروں کو اس چھاؤں میں بلا سکے گا۔ سارا عالم رکا ہوا ہے بد اخلاقی کی وجہ سے، بھائی بھائی سے ٹوٹا ہوا ہے بد اخلاقی کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں بد اخلاقی کی وجہ سے۔ ایک چھاتی کا دودھ پینے والے سگے بھائی، ایک چھت کے نیچے برس ہا برس گزارنے والے، ایک چار پائی پر باہوں میں باہیں ڈال کے سونے والے، ایک آنگن میں
दहाइयां खेलने वाले एक दूसरे को शक्ल देखने के लिए रवादार नहीं है। पीछे क्या वजह क्या है? बद अखलाकी। कोई कत्ल की लड़ाइयां नहीं है, इसने मुझे ये कहा, इसकी बीवी ने मेरी बीवी को ये कहा, इसके बेटे ने मेरे बेटे के साथ ये किया, इसने मेरा दुकान में हक मार लिया, इसने मेरा जायदाद में पूरा हिस्सा नहीं दिया। ये लड़ाइयां हैं। इसने मेरे साथ सौदे में हेरा फेरी कर ली है, मेरा इससे बाइकआउट है, मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। ये लड़ाइयां हैं भाइयों। इसलिए कह रहा हूं, हमालिया जितना जिगर चाहिए अच्छा अखलाक बनाने के लिए, ये बड़ी मुश्किल चढ़ाई है, ये हर वक्त की पिसाई है। और ये ऐसा ताकतवर अमल कि एक खसलत 360 में मुझे मिले तो मेरे ऊपर जन्नत वाजिब, और अखलाक का अदना दर्जा मुझे मिल जाए तो मैं ईमान के आली दर्जे पर चला जाता हूं। मेरे नबी ने फरमाया, पूछा गया या रसूल अल्लाह अय्युल इस्लाम अफदल, या रसूल अल्लाह सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन है? सुन रहे हो? सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन है? सबसे अफजल मुसलमान कौन है? तो आप कहते आलिम, मुजाहिद, शहीद, नमाजी, जिक्र करने वाला। इबादत को बताते, बंदगी को नहीं बताया, इबादत को नहीं बताया, अखलाक को बताया। और अखलाक का अदना दर्जा, सवाल है आला दर्जा, या रसूल अल्लाह सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन है? जवाब आया, मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, वो मुसलमान सबसे आला दर्जे का मुसलमान है जो किसी को तकलीफ ना पहुंचाता हो, ना हाथ से ना जबान से। किसी को तकलीफ ना पहुंचाना ये अखलाक का सबसे अदना दर्जा है, सबसे पस्त दर्जा है। मैं अबरार को की गिबत ना करूं, मैं असलम अकरम खालिद की बुराई ना चाहूं, मैं पीठ पीछे उसकी बुराई ना करूं, मेरा हाथ उसकी इज्जत की तरफ या उसके गिरबान की तरफ ना उठे, ये तो अदना दर्जा है, ये तो पस्त दर्जा है। आखिरी दर्जा ये है तकलीफ ना पहुंचाऊं। जब मैं इस आखिरी दर्जे पर पहुंचता हूं तो मेरा नबी मुझे कहता है तो सबसे आला दर्जे का मुसलमान है। तो जब मैं आला दर्जे पर पहुंचूंगा फिर क्या होगा? किसी को तकलीफ ना देना ये अखलाक की बुलंदी नहीं है, ये अखलाक का सबसे छोटा दर्जा है। किसी की गीबत ना करना, किसी की बुराई ना करना, किसी पर हाथ ना उठाना, ये अखलाक का अदना दर्जा है। पर है हासिल ही कोई। जिंदगी में दो आदमी देखे जो गीबत नहीं करते थे, दो आदमी। ये मैं नहीं कहता हूं कि हैं नहीं, होंगे अल्लाह के फजल से। मैं जिनको जानता हूं, मेरी सारी जिंदगी अब उलमा में, तलबा में, अवाम में, खवास में, नेक में, अच्छों में, बुरों में गुजर रही है। मैंने जिंदगी में अपने तजर्बे में दो आदमी देखे जो गीबत नहीं करते थे, दोनों ही चले गए। और किसी की इज्जत पे हाथ डालना सिर्फ गिरबान फाड़ना नहीं होता, हाथ उठाना नहीं होता, जबान से उसकी बुराई करना, उसकी पीठ पीछे ये उसकी इज्जत को तार तार करना है। मेरे नबी ने बैतुल्लाह को देखकर कहा, ऐ बैतुल्लाह तू बड़ा मुकद्दस है, तू बड़ा इज्जत वाला है, तू बड़ा पाकीज़ा है, पर सुन तुझसे ज्यादा मुसलमान की इज्जत है, तुझसे ज्यादा। ऐ बैतुल्लाह, ऐ बैतुल्लाह। सारे लोग खड़े हैं, आप हरम में ऊंची आवाज से मा अतियबक, मा अतियब रिहक, मा करमकी, ऐ बैतुल्लाह तू बड़ा मुअज्जज, तू बड़ा मुहतरम, तू बड़ा पाकीज़ा, पर एक मुसलमान तुझसे ज्यादा मुहतरम है। इस हदीस पर मैं कहा करता हूं, बैतुल्लाह को तोड़ देना छोटा गुनाह है और किसी मुसलमान को बेइज्जत करना यह बड़ा गुनाह है। बैतुल्लाह को ज़ेरो ज़बर कर देना यह छोटा जुर्म है। किसी मुसलमान को मां, बेटी, बहन की गाली देना यह बड़ा जुर्म है। हाय भाइयों, छत नहीं है, छत कोई नहीं है, बारिश आती है भीग जाते हैं, गर्मी आती है झुलस जाते हैं, सर्दी आती है ठिठर जाते हैं। और गिला अल्लाह का करते हैं, मुसलमाना नाल की कीती जांदा है, मुसलमाना नाल की कीती जांदा है। कभी मैं अपना गिरबान भी तो खोलता हूं तो औरों के खोलता हूं। हुकूमत ये कर रही है, फौज ये कर रही है, पुलिस ये कर रही है,
اور بیوروکریسی یہ کر رہی ہے اور پٹواری یہ کر رہا ہے اور واپڈا والے یہ کر رہے ہیں اور بجلی والے یہ کر رہے ہیں اور تھانے دار یہ کر رہا ہے اور میرا پڑوسی یہ کر رہا ہے، کبھی اپنا بھی تو گریباں کھولا ہوتا، کبھی اپنے اندر کے اندھیروں کو بھی جھانکا ہوتا۔ اوروں کی خبر لیتے لیتے مر گئے تو برباد ہو گئے، کچھ اپنی بھی تو خبر لو، کبھی اندر کے بٹن بھی تو کھولو، صرف کرتے کے بٹن کھول کے کرتا بدل لیتے ہو، کبھی سینے کو بھی چاک کرو اور اس کے اندر میں چھپے ہوئے اندھیروں کو دیکھو، ان غلاظتوں کو، ان گندگیوں کو جو میں نے آپ نے پال 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 کے اندر گٹر ابل رہے ہیں، غلاظتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کبھی ان کو بھی تو صاف کیا ہوتا۔ اوروں کے عیب دیکھنا، اوروں کے پر نکتہ چینی، اوروں کی برائی، اوروں کی غیبت، اوروں پر تنقید، اوروں کو داڑھی والوں کو دیکھ لیا ہے، مولویوں کو دیکھ لیا ہے، تبلیغیوں کو دیکھ لیا ہے، حاجیوں کو میں بڑا جانتا ہوں، نمازیوں کا مجھے بڑا پتہ ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے کبھی اپنا پتہ بھی لے لو، کبھی اپنا پتہ بھی لے لو۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ ہمارے استاد صاحب یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، جن سے میں نے قرآن پڑھا اکثر، اور اسی بات پر پڑھا کرتے تھے کہ بیٹو کبھی اوروں کے عیب نہ دیکھنا، اپنے ہی دیکھنا، اوروں کے نہ دیکھنا، اپنے دیکھنا، تمہارے اپنے بے شمار ہوں گے جب دیکھنا شروع کرو گے۔ حسن اخلاق نہیں ہے، چھت میں نے نہیں ڈالی، گلا اللہ سے کرتا ہوں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے اللہ نے کہا تھا تم کمرے کے اندر آؤ تو میں تمہیں گرمی سے بھی بچاؤں گا، سردی سے بھی بچاؤں گا، ہواؤں سے بھی بچاؤں گا، بارش سے بھی بچاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے چھت کے بغیر بچا، یہ میرے اللہ کا قانون نہیں ہے، کر دے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اس کا قانون ہے، وہ یہ نہیں کرے گا۔ تو نمازی کی نماز چھوٹ جائے نا، اسے افسوس ہوتا ہے، جی آج میں سوتا رہ گیا، میری آنکھ نہیں کھلی، میری فجر کی نماز رہ گئی ہے۔ لیکن کبھی غیبت کرنے والوں کو یہ دکھ نہیں ہوتا کہ میں غیبت کرتا ہوں، میں گالیاں دیتا ہوں، میں اوروں کی برائیاں دیکھتا ہوں، یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ دکھ درد اس کو اٹھتا ہی نہیں ہے، تو وہ دور کیسے کرے گا؟ اخلاق کے پست درجے پر میں اعلیٰ درجے کا مسلمان بن رہا ہوں۔ جو کسی کو تکلیف نہ دے وہ سب سے بڑا مسلمان ہے، اور جو یہ تین کام کر لے، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو۔ سلام کرنے والے کو سلام کر دیا، نہیں، جو تمہیں دیکھ کے نفرت سے منہ پھیر جائے اس کو آگے جا کر کہو السلام علیکم۔ تعطی من حرمک، جو تمہیں تمہارے حق سے محروم کر دے اس کا حق اس کی تھالی میں سجا کے اس کو پیش کرو۔ وتعفو عن من ظلمک، جو زیادتی کر جائے معاف کر دو کہ اللہ سے لے لوں گا، جا معاف کیا۔ یہ کام جب ہو جائیں گے تو میرے نبی نے فرمایا کاد الحلیم ان یکون نبیا، جس کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ ایسے ہے کہ بس نبی بنتے بنتے رہ گیا۔ کاد الحلیم ان یکون نبیا، قریب ہے کہ اچھے اخلاق والا نبی بن جائے۔ یہ تشبیہ دی جا رہی ہے، نبی کوئی نہیں بن سکتا اپنی طاقت اور اپنی محنت سے، نبی اللہ کے انتخاب سے بنا کرتے ہیں، اور اللہ کے محبوب پر آ کر نبوت بند ہے۔ لیکن میرا نبی اچھے اخلاق کی عظمت بتا رہا ہے کہ اچھے اخلاق والا نبوت کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ گویا کہ نبی بنتے بنتے رہ گیا۔ یعنی نبی تو یہ نہیں بن سکتا، لہذا قیامت کے دن نبیوں کے نیچے اس کا درجہ ہوگا۔ یہ صفت تہجد گزاروں کو نہیں سنائی، یہ فضیلت علماء کو نہیں سنائی، یہ فضیلت قاد الحلیم ان یکون نبیا یہ شہداء کو نہیں سنائی، یہ علم کے موتی بکھیرنے والوں کو نہیں سنائی، رات کے اندھیرے میں رونے والوں کو یہ فضیلت نہیں سنائی۔ کن کو سنائی ہے؟ جو درگزر کرنا جانتے ہیں، جو معاف کرنا جانتے ہیں، جو چھوٹے بن جاتے ہیں، جو غیبت سے زبان کو روک لیتے ہیں، جو گالی سے روک لیتے ہیں، جو اوروں کی برائی نہیں چاہتے ہیں، جو دل کو اوروں سے صاف رکھتے ہیں، جو ہر دکھ اپنے اوپر سہ لیتے ہیں اور میٹھا بن کے دکھاتے ہیں۔ میرے اللہ نے کلمے کو درخت سے تشبیہ دی ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ میرے اللہ نے آپ کے میرے دین کو، اسلام کو، کلمے کو درخت سے تشبیہ دی ہے۔ درخت کیا کرتا ہے؟
درخت پتھر کھا کے بھی پھل دیتا ہے اور لاٹھی کھا کے بھی پھل دیتا ہے. اسے کاٹو تو فریاد نہیں، اسے جلاؤ تو تمہاری راحت، اس کو تعمیر میں لاؤ تمہاری راحت، اسے ٹیڑھا کرو تمہاری راحت، تمہاری زیب و زینت. مسجد عائشہ کو اس سے سجاؤ تو وہ فریاد نہیں کرتا، لکڑی کا کام ممبر و محراب میں کرو تو وہ بولتا نہیں ہے، اس کو لاٹھی مارو تو تمہیں پھول پیش کرتا ہے، شگوفے پیش کرتا ہے، پھل پیش کرتا ہے، مٹھاس پیش کرتا ہے. تجھ بن جان